अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम पढ़ेंगे माय डियर शैतान बाय हुदा। ये एक तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ऊपर से बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन भी है। तो चले हम शुरू करते हैं। तो राइटर लिखती हैं कि माय डियर शैतान को लिखने का ख्याल भी मुझे इतना ही अचानक से आया था जितनी अचानक से वो अजीबो-गरीब मखलूक उस दिन मेरे सर पर सवार हुई थी। जब मैं अपने कमरे में बैठी इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों के साथ बातों में मसरूफ थी। मैं अभी एक के मैसेज का जवाब देकर दूसरे का मैसेज देखने ही वाली थी कि अजान शुरू हो गई और मैंने पहले नमाज पढ़कर बाद में जवाब देने के बारे में सोचा। एंड उसी वक्त माय डियर शैतान की सरगोशी नुमा आवाज मेरे कानों से टकराई। अभी तो जमात खड़ी होने में 10-15 मिनट है और वैसे भी जोहर की नमाज गर्मियों में थोड़ी देर से ही पढ़ते हैं। तुम एक काम करो, इस मैसेज का जवाब दे लो और बाकी भी देख लो और जवाब बाद में दे लेना। हाँ, वैसे कह तो ठीक रहे हो। मैं भी शायद किसी दलील के इंतजार में ही थी, फौरन उसकी बात पर राजी हो गई, लेकिन ना महसूस अंदाज में। मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो खफीफ सा मुस्कुराया हो। अच्छा ठीक है, तुम करो, तब तक मैं आता हूँ। और हाँ, वो अपनी कजन को मैसेज करके भी पूछ लेना कि उसको जो काम कहा था तुमने वो हुआ कि नहीं। कमबख्त जाते जाते नया शोशा छोड़ गया था। ठीक है, अब ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं, जाकर काम करो अपना। मैंने काफ़ी चिढ़े हुए अंदाज में कहा तो वो बगैर कुछ कहे वहाँ से चला गया। ज़रूर दिमाग में किसी और को अपने जाल में फंसाने का सोच रहा होगा। करें पीछा छूटा। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाकर मैं दोबारा मैसेज देखने लगी। सारे मैसेज चेक करने के बाद कुछ के जवाब मैंने वहीं बैठे बैठे दे दिए, बाकी मैंने बात के लिए रख लिए। खैर, इस सब के बाद जब मैंने घड़ी की तरफ नजर उठाकर देखा तो अजान क्या, जमात हुए भी 10 मिनट गुजर गए थे। मैं काफी हैरान भी हुई थी कि इतना वक्त गुजर गया और मुझे पता कैसे नहीं चला। चल यार, अब नमाज पढ़ ले। वहां से उठकर फोन चार्जिंग पर लगाया और जल्दी से वजू किया। वापस आने के बाद एक नजर फोन को देखा जिस पर अभी अभी नोटिफिकेशन ब्लिंक हुआ था। कजन का मैसेज था। पहले तो मैंने सोचा कि बाद में देख लूंगी, फिर माय डियर शैतान की तरफ मुस्किन सी शक्ल बनाकर देखा जो मुसलसल कह रहा था अभी देख लो। भी मेरे आगे आगे ही कमरे में आया था। मैं अपने ध्यान में उससे देख ही नहीं पाई थी। नहीं, मैं बाद में देख लूंगी, पहले ही नमाज को देर हो गई है। मैं भी अपने नाम की एक ही थी, भला ऐसे किसी की बातों में आ जाती। लेकिन उससे तो नमाज पढ़ ली होगी, कहीं वो ये ना सोचे कि तुम उसे इग्नोर कर रही हो, हालांकि उसने तुम्हारा इतना अहम काम कर दिया, वो भी बगैर किसी एहसान के। वो इंतहाई जलील मखलूक था, कोई शक नहीं था इसमें। खैर, बात मुझे माकूल लगी। मैंने मैसेज देख लिए लेकिन रिप्लाई नहीं किया। नमाज के स्टाइल में दुपट्टा लेकर नमाज बिछाया और नमाज शुरू कर दी। 4 रकात मुकम्मल करने के बाद जैसे ही मैंने सलाम फेरा तो वो जो मेरे बराबर में बैठा फर्श पर नादीदा सी लकीरें खींचने में मसरूफ था, फौरन मेरी तरफ मुड़ा। अब वो सोच रही होगी कि तुमने अभी तक नमाज ही नहीं पढ़ी थी, अब तुम उसे बताओगी कि मैं नमाज पढ़ रही थी इसलिए मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। साफ जाहिर था इसके अंदाज से कि वो मुझे उकसा रहा था। या तो मैं उसका मुंह तोड़ दूं या फिर अपनी कजन का मैसेज का जवाब दूं। तुम तब से मेरे सरहाने ये बात बताने के लिए बैठे थे कि मेरी कजन मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मेरा सवाल जायज था। वो कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर हल्का सा सर नफी में हिलाया। इतनी देर में मैंने अपनी बहन को आवाज देकर फोन पकड़ाने का कहा और जल्दी से मैसेज का जवाब देकर दोबारा खड़ी हुई। एक पल के लिए गर्दन मोड़कर मैंने माय डियर शैतान की उतरी हुई शक्ल देखी, फिर नमाज शुरू कर दी। 4 फर्ज पढ़कर मैंने आयत कुर्सी पढ़ी तो वो जो मेरे बराबर में बैठा अपना शुगल में मसरूफ था एकदम उछल कर दूर हुआ। मेरे चेहरे पर एक कमीनी से मुस्कुराहट आ गई। ओह, क्या हुआ, तुम वहां क्यों बैठ गए हो? बल्कि तुम बताओ यहाँ बैठे ही क्यों हो? मासूम सी शक्ल बनाकर मैंने जैसे ही पूछा तो वो दोबारा मेरे बराबर में आके बैठा और मुझे बैठने की वजह बताई, जिसको सुनकर बेसाख्ता ही मेरा कहका छूटा। तुम्हें मेरे माथे पे कहीं पागल लिखा हुआ नजर आ रहा है? मैंने अपने हंसी का गला घोंटते हुए पूछा था। लेकिन मैंने तो सबको इसी चक्कर में डाला हुआ था कि वो नमाज पढ़कर फौरन जाए, नमाज का कोना मोड़ दे, वरना मैं नमाज पढ़ लूंगा और बहुत से लोग
کرتے بھی ہیں ایسا، اس نے منہ کے زاویے بگاڑ کر کہا۔ تو پھر میری دفعہ تم کیوں چاہ رہے تھے کہ میں جائے نماز کا کونا موڑوں؟ میں نے بھی الٹا سوال کیا۔ میں چاہتا تھا کہ تم اگلی نماز تک کسی گلٹ میں رہو کہ میں تمہارے جائے نماز پر نماز پڑھ گیا ہوں۔ نہایت معصومیت سے کہتے ہوئے وہ اس وقت نہایت زہر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے آنکھوں میں تپانے والی چمک لیے اسے کہا، مجھے پتا ہے یہ سب فضول باتیں ہیں، اتنے تم نمازی ہوتے تو سجدہ کرنے سے ہی انکار کرتے۔ میری بات سن کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ایک تو نہ جانے کیوں جب اس سے کوئی جواب نہیں بن پاتا تھا تو کہے بغیر ہی میدان چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ میں نے ظہر کی باقی کی 2 سنتیں بھی جلدی سے ادا کی اور فوراً جائے نماز طے کر کے فون اٹھایا اور وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر ایسے ہی اسکرولنگ کرنے کے بعد میں نے تھک کر فون واپس رکھا۔ اب مجھے شدید قسم کی نیند آ رہی تھی، لیکن چونکہ عصر کا وقت قریب تھا تو میں وہیں بیٹھی انتظار کرنے لگی۔ آخرکار عصر کی پہلی اذان ہوئی الحدیث کی مسجد میں۔ اب کیونکہ میں تھک گئی تھی اور آرام کرنا چاہتی تھی، اس سے میں نے اپنی مسجد میں اذان ہونے کا انتظار کرنے کے بجائے ابھی نماز پڑھنے کے بارے میں سوچا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں بھی سنی، وہابی، دیوبندی اور بریلوی کی بحث میں پڑ جاتی۔ عصر کی نماز کے بعد امی کی ڈانٹ سن کر گھر کے کچھ کام کرنا چاہے، کیونکہ اب نیند تو انچھو ہو گئی تھی۔ اوپر سے مائیڈیا شیطان بھی اس کے بعد سے آیا ہی نہیں، نہ جانے کہاں کی کھاک چھانتا پھر رہا تھا۔ ویسے بھی میں کون سا مری جا رہی تھی، لیکن پھر بھی ایک دفعہ اسے آ کر دیکھنا تو چاہیے تھا کہ میں نے آج کے دن کی پہلی نماز وقت پر ادا کی تھی۔ دل میں ایک کمینی سے خواہش نے سر اٹھایا تھا اور پھر اس کا دل جلانے کا کوئی نیا طریقہ بھی آج کل مجھے نہیں سوچ رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے مغرب بھی میں نے سکون سے ادا کی اور پھر آئی باری عشاء کی نماز کی، جس کے لیے میں نے 8:30 بجے یعنی کہ اذان ہوتے ہی کہنا شروع کیا کہ میں نماز پڑھنے لگی ہوں، لیکن اللہ بھلا کرے کہیں جا کر 9:30 بجے نماز شروع کی۔ یہاں مائی ڈیئر شیطان کی نہیں، سراسر میری غلطی تھی۔ میں ہی ٹال مٹول کر رہی تھی، کیونکہ نماز پڑھنے سے پہلے چائے بنانی تھی اور اس وقت سارے دن کی تھکن کی وجہ سے مجھے موت دکھائی دے رہی تھی چائے بنانے میں، اور کیا پتا پھر امی کہتی کہ اب دودھ کو جھاگ بھی لگا دو، اسی لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں نماز پڑھنے لگی ہوں۔ نہایت کام چور ہو گئی تھی میں تب اب بھی ہوں، لیکن کبھی کبھی تو حد کرتی ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد میں ایسے ہی باہر بستر لگا کر اندر آئی تو وہ جو اتنے گھنٹوں سے غائب تھا اب بہت مزے سے میرے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ شکل سے ہی لگ رہا تھا کوئی نیا مورکا مار کر آیا ہے، لیکن کیا، یہ تو پوچھتے ہی پتہ چلنا تھا، اور پوچھتی میری چوت تھی۔ میں نے اپنا فون چارجنگ سے ہٹا کر چارپائی پر پھینکا اور لیپ ٹاپ آن کیا۔ پھر میں نے لیپ ٹاپ کو بہت احتیاط سے اٹھا کر تکیے پر رکھا اور خود اس کے سامنے جم کر بیٹھ گئی۔ اتنا بھاری لیپ ٹاپ کون اتنی دیر گود میں لے کر بیٹھا رہے؟ آج کا کیا پلان ہے پھر؟ اس سے خود ہی بات شروع کی۔ ایک پل کے لیے تو میں حیران بھی ہوئی تھی، اتنا نارمل انداز؟ نہیں، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، میں نے بے ساختہ سوچا، اور پھر اسے شدید اگنور کرتے ہوئے فون اٹھایا۔ میسج چیک کر کے میں نے فون دوبارہ نیچے رکھا اور لیپ ٹاپ پر کوئی اچھا سا ناول پڑھنے کا پلان بنایا۔ اب وہ اٹھ کر میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا اور نظر اسکرین پر ٹکا کر ساتھ ساتھ الٹے سیدھے مشورے جاری تھے۔ روح یارم کیسا رہے گا؟ اس کی بات پر میں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ جب بھی دینا کوئی فضول ہی مشورہ دینا۔ اریشا ٹوٹلی بین ہے میری بک شیلف میں۔ میرا جواب سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد ایک بار پھر اس کی آواز گونجی۔ میں جو ابھی ایک اچھا سا ناول کھول چکی تھی، رچ کے بدمزہ ہوئی تھی، اوپر سے غصہ مجھے الگ آیا۔ نور آصف یا حسین کاول کا کوئی پڑھ لو، وہ بھی کافی فیمس ہے۔ اگلا مشورہ حاضر تھا، وہ بھی نہایت ہی کوئی گھٹیا۔ شرم کر لو کچھ، وہ رائٹرز ایسا کانٹینٹ لکھتے ہیں کہ تم بھی شرم سے ڈوب کر مر جاؤ، لیکن انہیں شرم نہیں آتی ایسا گند لکھتے ہوئے۔ میں نے دبے دبے غصے سے کہا تو وہ اپنی جگہ پر شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ اچھا، لیکن لوگ تو بہت شوق سے پڑھتے ہیں ایسی رائٹرز کے ناولز۔ وہ ان کی وکالت کرنا شروع ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں میرے غصے کا گراف مزید بڑھ گیا۔ وہ جو لوگ پڑھتے ہیں انہیں بھی تم نے ہی بہکایا ہوا ہے، اور ایسی رائٹرز کو بھی تم ہی اکساتے ہو وہ لکھنے پر۔
وہ بھی صرف TRP کے چکر میں، ورنہ جتنی اچھی ان کی گرپنگ اسکل ہے وہ چاہیں تو بہت اچھا لکھ سکتی ہیں۔ میں نے بھی ٹکا سا جواب اس کی منہ پہ مارا تھا۔ میری بات سن کر وہ گردن پیچھے پھینک کر ہنسا تھا۔ کافی دیر تک ہنسنے کے بعد وہ آنکھوں میں ایک پراسرار سا تاثر لیے میری طرف پوری طرح گھوما۔ بیوقوف لڑکی، اگر وہ اچھا لکھیں تو ایک ہی ناول لکھنے میں کم از کم سال یا 2 سال تو لگ جائیں، لیکن وہ لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ریڈی میڈ فحاشی انٹرنیٹ سے لیں، اس میں اسلام کا تڑکا لگائیں اور ہو گیا آپ کا ناول مکمل۔ مزید آپ 2-3 ہزار صفحوں کا ناول آرام سے لکھ سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو رائٹرز اچھے اور فحاشی سے پاک ناولز لکھتے ہیں ان بیچاروں کو ایک ناول لکھنے میں ہی مہینوں لگ جاتے ہیں اور کبھی تو 2-3 سال لگ جاتے ہیں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ پر طنز کر رہا ہے، لیکن میں صرف سب کر کے رہ گئی کیونکہ مجھے ابھی ناول پڑھنا تھا۔ خیر، میں نے آگے پڑھنا شروع کیا جب ایک دم وہ چیخا تھا اور میں نے بے ساختہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ کانوں کے پردے پھاڑو گے کیا؟ میں نے دانت پیس کر پوچھا تو وہ آنکھوں میں ڈھیروں صدمہ لیے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس رائٹر نے زیادتی کی ہے یہاں۔ میں نے تو اس شامیر کو نہیں کہا تھا کسی لڑکی کی عزت سے کھیلنے کو، بلکہ میں تو جانتا ہی نہیں کسی شامیر کو۔ نہایت ہی بیوقوفانہ اعتراض تھا۔ میرا ایک لمحے کو دل تو کیا کہ رکھ کے لگاؤں اس کے کان کے نیچے، لیکن وہ تو شیطان تھا، اس پر کون سا اثر ہونا تھا۔ پھر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ یہ صرف ایک کہانی کا کردار ہے۔ عقل کے اندھے شیطان، مجھے پتا ہے اگر تم کسی شامیر کو جانتے بھی ہوتے تو پھر بھی اسے ڈائریکٹ زنا کرنے کے لیے نہیں کہتے۔ میں نے تعصب سے سر جھٹکا اور آگے ناول پر پڑھنا شروع کیا۔ وہ اب اٹھ کر میرے سامنے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ اچھا تو پھر کیا کرتا میں؟ مائی ڈیئر شیطان نے سیدھا سیدھا طنز کیا تھا۔ تم وہی کرتے جو پرسیہ جیسے عابد الزاہد کے ساتھ کیا تھا یا جو ہاروت اور ماروت جیسے فرشتوں کے ساتھ کیا تھا۔ میرا جواب اس کے لیے خاصا غیر متوقع تھا۔ وہ تو کافی صبر آزما کام تھا، لیکن آج کے نسل کو گمراہ کرنا کون سا مشکل کام ہے، کیونکہ نہ تو یہ لوگ پرسیہ جیسے عابد و زاہد ہیں اور نہ ہی ہاروت اور ماروت کی طرح فرشتے۔ وہ آنکھوں میں فاتحانہ چمک لیے ستائش سے کہہ رہا تھا، لیکن آج بھی کچھ لوگ ہیں جو بہت اچھے ہیں۔ میں نے کمزور سی دلیل دی۔ ہاں، کچھ سب کے سامنے اچھے ہیں اور کچھ اچھے ہیں لیکن سب کے سامنے برے بن جاتے ہیں۔ بس یوں سمجھو کہ برے کا ٹیگ ہر کسی کے ساتھ لگا ہے، جس کو نہیں لگا وہ خود لگا لیتا ہے۔ لوگ بہت فخر سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہاں میں ہی برا ہوں۔ ساری غلطی تمہاری ہی ہے۔ اگر تم اس وقت سجدہ کرنے سے انکار نہ کرتے تو ہم اس دنیا میں آتے ہی نہ، نہ ہمارا امتحان ہوتا۔ میں نے بھی سارا ملبہ اس پر ہی ڈال دیا۔ حالانکہ میں کچھ دن پہلے اس بارے میں ایک اسکالر کا بیان سن چکی تھی، لیکن ابھی بحث جیتنے کے لیے یہ بات کرنا میں نے اپنا فرض سمجھا۔ چلو جی، تم لوگ یہ الزام بھی اب میرے سر ہی ڈال دو کہ اگر میں آدم کو سجدہ کرنے سے انکار نہ کرتا تو تم لوگ اس دنیا میں نہ آتے۔ یہ بھی خوش فہمی دور کر لو اور ذرا بتاؤ کیوں کرتا میں سجدہ اپنے سے کمتر کو؟ وہ دبا دبا سا چلایا، لیکن میں بس خاموشی سے سنتی رہی۔ اس ملعون نے خود بھی تو اپنی سرکشی کا الزام اللہ پر لگایا تھا کہ اللہ نے اسے گمراہ کیا۔ اب اپنی دفعہ مرچیں لگ رہی تھی۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی عظیم ذات کو میں نے اتنے سجدے کیے تھے کہ آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں میں نے سجدہ نہ کیا ہو۔ میری عبادت نے مجھے فرشتوں میں ایک معزز ہستی بنا دیا تھا۔ اس کے لہجے میں غرور چھلک رہا تھا۔ اسی غرور نے تو اس مردود کی لیٹا ڈوبائی تھی۔ لیکن اب تم مانو یا نہ مانو، جلتے تو تم تھے آدم سے، اسی لیے تو انہیں جنت سے نکلوایا تھا۔ میں نے لطیف سا طنز کیا تو وہ اندر تک جل کر رہ گیا۔ تم خود سوچو، وہ اللہ جو سب کچھ جاننے والا ہے، اس نے ایک مخلوق کی تخلیق کی اور اس کے لیے کوئی پلان نہ بنایا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ سرکشی میری تھی، غرور اور حسد میرا تھا، لیکن پلان اللہ کا تھا۔ واللہ میں آدم کے زمین پر آنے کی وجہ سے نہیں ہوں، یہ لوہے محفوظ میں لکھا جا چکا تھا۔ میں نے مردود اور ملعون ہی ٹھہرنا تھا۔ ایک لمحے کو تو میں نے واقعی اس کی بات پر یقین کر لیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے ایک کلک سا ہوا تھا میرے ذہن میں۔ فری ول،
میں منہ میں بڑبڑائی تھی یہ دو الفاظ، انسانوں اور جنوں کو فری ول دی گئی ہے، تم اپنی غلطی کا الزام اللہ کو نہیں دے سکتے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اب وقت آ گیا تھا اس کی خوش فہمی دور کرنے کا۔ میری گمراہی انسانوں کے لیے ایک سبق تھی۔ میں نے اپنے غرور اور تکبر میں آ کر سجدے سے انکار کیا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے رکا جیسے الفاظ جمع کر رہا ہو، اور پھر دوبارہ کمرے میں اس کی آواز گونجی۔ حکم کس سجدے کا تھا یہ معنی نہیں رکھتا، بلکہ کس لیے سجدہ کرنا تھا یہ معنی رکھتا تھا۔ لیکن افسوس تم آج کے مسلمانوں نے اسے صرف ایک قصہ ہی سمجھا اور اسے نام دے دیا آدم کا قصہ۔ اس کے لیے لہجے میں سوئی افسوس تھا۔ تو پھر غلطی تمہاری ہوئی۔ تمہارے پاس آپشن تھا کہ تم یا اللہ کا حکم مان لو یا ملعون ہو جاؤ۔ میں نے ایک افسوس بھری نظر اس پہ ڈالی، مگر افسوس تم نے دوسرا آپشن چنا۔ میری بات پر وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ اس کا مطلب آدم اور حوا کا جنت سے نکالا جانا بھی سراسر میری غلطی نہیں تھی۔ ان دونوں کے پاس بھی آپشن تھا، یا وہ اللہ کا حکم مان لیں یا میری چال میں پھنس جائے۔ اس کی سوالیہ نظریں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھی۔ ہاں، شاید لوہے محفوظ میں ایسا ہی لکھا گیا تھا کہ آدم اور حوا جنت سے نکالے جائیں گے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی نافرمانی کرنے پر، لیکن پھر وہ توبہ کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ میرا جواب سن کر وہ ایک لمحے کے لیے لاجواب ہو گیا تھا، مگر اب کی بار وہ وہاں سے گیا نہیں تھا۔ تو تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوہے محفوظ میں ایسا نہیں لکھا تھا کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، بلکہ یوں لکھا گیا تھا کہ میں فرمانبرداری اور نافرمانی کے تو آپشنز میں سے اپنے غرور، حسد اور تکبر کی وجہ سے نافرمانی کروں گا؟ الجھن زدہ لہجے میں اس کے پوچھنے پر میں نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور پھر اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں، شاید ایسا ہی ہو، واللہ عالم۔ میری بات سن کر وہ وہاں سے اٹھا اور ایک تپانے والی مسکراہٹ لیے مجھے دیکھا۔ میری بات سن کر وہ وہاں سے اٹھا اور ایک تپانے والی مسکراہٹ لیے مجھے دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ سب، زیادہ گیان بانٹنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو انسانوں کو بھٹکانے کے لیے میں نے ایک چکا یہ بھی ڈالا ہے کہ اپنے گناہوں کا سارا ملبہ پہلے تو مجھ معصوم پر ڈالو، پھر بھی کام نہ بنے تو لوہے محفوظ جسے تم لوگ عام زبان میں قسمت کا لکھا کہتے ہو اس پر ڈال دو۔ اس کی باتوں سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھے غصہ دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ویسے بھی غصہ آنا تو بنتا تھا، مجھے آئینہ جو دکھا رہا تھا وہ۔ تم جاؤ یہاں سے، اب میں سونے لگی ہوں۔ اس کی اتنی گہری باتوں نے جہاں مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا، وہیں مجھے نیند بھی آنے لگی۔ ایک نظر ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج چکے تھے، اور پھر ناول بھی سارا پڑھ لیا تھا، تو مزید جاگنے کا فائدہ؟ ارے ہاں، وہ جو بولڈ اور فحش لکھنے والے رائٹرز اور ان کے من موہنے ریڈرز ہیں نا، جن کو بقول آپ کے اور بہت سی اور اچھی لکھاریوں کہ میں نے بہکایا ہوا ہے، پرسوچ انداز میں کہتا وہ جاتے جاتے مڑا۔ وہ کہنا یہ تھا کہ ان رائٹرز اور ان کا لکھا بولڈ اور فحش کنٹینٹ پڑھنے والے ریڈرز کے پاس بھی فری ول ہے، تو آپشن ہے، اور سب سے بڑھ کر عقل اور شعور ہے۔ لیکن میری مہربانی کا نتیجہ ہے کہ آج کل وہ گھٹنوں میں ہے۔ اپنی بات کے آخر میں وہ خود ہی مسکرایا تھا، تمسخر سے، تخافر سے اور رعونت سے۔ ہاں پتہ ہے، تم تو آفیشل پرمیشن لے کر آئے ہو اللہ سے کہ آدم اور ان کی اولاد کو صراط مستقیم سے بہکا دو گے۔ تمہارا تو کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے بھی جواباً خاصے تپے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ کتنی اچھی طرح سمجھتی ہو میری بات، ایسے ہی تو میں نہیں کہتا کہ میں تمہارا ڈیئر شیطان ہوں۔ زج کرنے والے انداز میں کہتے اس نے میرے اتنی رات تک جاگنے پر چوٹ کی تھی جو مجھے محسوس بھی ہوئی تھی۔ تم یہاں سے دفع ہونے کا کیا لوگے؟ میں چڑ ہی تو گئی تھی۔ اب وہ مسلسل زج کر رہا تھا مجھے، یہ برداشت کرنا اب ٹو مچ ہو گیا تھا۔ میں تو ویسے بھی جا رہا تھا، تم نے ہی باتوں میں لگایا ہوا تھا۔ دھیان سے الارم لگا لینا، نماز نہ رہ جائے کہیں۔ کسی بڑے کی طرح تاکید کرتا وہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی چال تھی جو مجھے صبح سمجھ آئی تھی۔ میں نے لیپ ٹاپ آف کر کے ٹیبل پر رکھا، موبائل کو سرہانے رکھ کر وہاں سے اٹھی اور لائٹ آف کی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سونے سے پہلے
आयत कुर्सी भी पढ़ी थी और सोने की दुआ भी। फिर अल्लाह अल्लाह करके आधे घंटे बाद नींद आ ही गई थी। अगले दिन कब नमाज अदा हो गई, कब नमाज अदा की गई, मुझे कोई होश नहीं थी, क्योंकि मैं तो गधे घोड़े सब बेच कर सोई थी। अलार्म चीख चीख कर अब खुद ही बंद हो गया था। अरे नहीं भई, मैंने स्टॉप नेवर मोड सेट किया था। ये तो मेरी बहन ने बंद किया था और जैसे ही वो अलार्म को बंद करके वापस मुड़ने लगी, मैंने एक झटके से उसके हाथ से झपट कर अपना फोन पकड़ा, जो वो मुझे सोता ख्याल करके लेकर जाने लगी थी। अब फोन को कोई हाथ लगाएगा तो इस बात पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। सो उसकी गुस्सैली नजरों की परवाह किए बगैर मैंने फोन ऑन किया और अल्लाह भला करे टाइम 6 बज चुके थे। अलार्म मैंने 4 बजे का लगाया था, जो 2 घंटे तक बज कर भी मुझे जगाने में पूरी तरह नाकाम रहा था। अब मुझे एकदम से फजर की नमाज छूटने का गिल्ट हो रहा था, लेकिन बस गिल्ट उठकर कज़ा पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खैर, अब ज़ोहर के साथ ही पढ़ लूंगी। ये सोचकर मैं दोबारा सो गई थी, लेकिन सोने से पहले बहन को तंबीह की थी कि मेरे फोन को हाथ ना लगाना। अब मजीद 3 घंटे सोने के बाद मैं उठी थी, और वो भी अम्मी की खासा जलील करने पर। ऊपर से अल्लाह भला करे उन मोहल्ले वाली आंटी का, जिनकी नजर में 9 बजे उठने वाली लड़कियां काफी हराम होती हैं, और यही 9 घर जाते जाते 12 में कैसे तब्दील होते हैं पता ही नहीं चलता। बंदा अगर नमाज पढ़ के भी सोया होए फिर भी मशकूक होता है। अम्मी इतना लेट उठने पर ऐसे पूछ रही होती हैं, आज नमाज पढ़ी थी सुबह? अगर तो पढ़ी है तो समझो बच गए, वरना फिर आपके साथ साथ आपके मासूम फोन और आपके दोस्तों और कजन्स की भी अच्छी खासी होती है। फिर आपके नॉवेल्स की बारी आती है, और उसके बाद जैसे ही आप नाश्ता करके घर की काम शाम करते हैं तो उस वक्त तक मुकम्मल सीज फायर हो जाता है, जिसमें चिंगारी भी हम खुद ही देते हैं। जब ये फसाद की जड़ कमबख्त फोन लेकर अपने कमरे में तशरीफ ले जाते हैं। अब ये तो हो गई ग्राउंड रियलिटी। अब जरा वापस कमरे में आ जाए, जहां हमेशा की तरह वो मर्दूद अपना दाव खेलने के बाद फातिहाना चमक और जम लिए बैठा था। मैंने उसे देखकर बुलंद आवाज ताउस पड़ा था, लेकिन उसे वहां से बैठ देखकर मैं एक लम्हे के लिए ठिठक गई थी। क्या अल्लाह की पनाह मांगने वाले ये कलमात बेअसर थे? फिर खुद ही अपने सोच पर लानत भेजकर मैं अपने वन सीटर सोफ पर बैठी, क्योंकि आज माय डियर शैतान मेरी स्टडी टेबल पर टांगे लटका कर बैठा था। सोच रही हो कि ताउस पढ़ने के बावजूद भी मैं क्यों नहीं गया? सवाल अचानक था। मैं एक लम्हे के लिए तो सटपटा गई, लेकिन फिर खुद को कंपोज करके उसे एक घूरी से नवाजा। जाहिर है कोई असर नहीं हुआ था उस पर। सोच तो रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मेरे पढ़ने में कहाँ फॉल्ट है। मैंने उलझन ज़दा लहजे में आखिर पूछ ही लिया था। मेरी बात सुनकर वो देर तक कहका लगाता रहा, फिर मेरी तरफ तपाने वाली नजरों से देखा। पाकिस्तानी माओं की बद्दुआओं की तरह ताउस पढ़ोगी तो यही होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसकी बात पर मैंने नासमझी से उसे देखा। भला पाकिस्तानी माओं की बद्दुआएं अलग होती हैं? अरे अहमक लड़की, जैसे यहाँ की माएं ऊपर ऊपर से बद्दुआ देती हैं औलाद को, वल्ला अगर ऐसी बदबख्त औलादों को एक ही बद्दुआ दिल से दे तो आसमान को चीतू ही ऊपर पहुंचे। लेकिन ये तो बेचारी औलाद की बेबसी सहकर भी कहती है, तेरा बेड़ा तर जाए। मतलब जिन्होंने बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनका भी बेड़ा तर ही जाए। न जाने कहाँ से ख्वार होकर आया था जो सारा गुबार यहाँ निकाल रहा था। मैं तो यही सोच रही थी कि क्या वाकई मैंने बस ऊपर ऊपर से ही ताउस पढ़ा था, वो भी जान छुड़ाने वाले अंदाज में। लेकिन कल आयत कुर्सी जब पढ़ी तब भी तुम वहां से दूर हुए थे। वो क्या था? मुझे बस किसी तरह साबित करना था कि मैंने वाकई दिल से पढ़ा था, हालांकि अपना कसूर साफ नजर आ रहा था, क्योंकि उस दिन दिल से पढ़ी थी, इस नियत से कि ये कमबख्त दफा हो जाए यहाँ से। उठते उठते खबर मिली है कि आज फजर की नमाज रह गई है। फिर नियाज़ी से कहता हुआ उस वक्त कसम से नहाया जहर लग रहा था। तुम्हारी मेहरबानी का ही नतीजा है। मैं जलकर बोली थी, और मुझे मजीद जलाने के लिए उसकी अगली बात ही काफी थी।
کیا خوب کہا ہے نا اقبال نے کہ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اقبال، اور خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ نہایت ہی غلط وقت پر اس نے ایک دم درست شعر پڑھا تھا، اور اس وقت مجھے یہ اقبال کا شعر کم اور مائی ڈیئر شیطان کا طنز زیادہ لگ رہا تھا۔ تم اپنی شکل گم کر لو یہاں سے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، تم نے ہی مجھے بھٹکایا تھا، ورنہ میں اپنی ساری نمازیں ادا کرتی ہوں۔ آخر میں نے جتانے والے انداز میں کہا تو وہ کچھ دیر تو میرا جائزہ لیتا رہا، پھر ٹیبل سے نیچے اترا۔ ارے ایک اور یاد آیا مجھے اقبال کا شعر۔ دراصل میں تجسس میں مجبور ہو کر آج ابلیس کی مجلس شورا پڑھ رہا تھا کہ آخر ایسا بھی کیا ہے اس میں، تو بس ایسے ہی کچھ رینڈم لکھے اشعار پر بھی نظر پڑ گئی، اور وہ خامخواہ شوخہ ہو رہا تھا۔ ہاں تو وہ شعر تھا کہ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر اقبال، گناہ خود کرے اور لعنت بھیجے شیطان پر۔ کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا یہ پڑھ کر۔ چلو کوئی تو ہے جس نے انسان کی غلطی کو انسان کی ہی غلطی مانا۔ لہجے میں ڈھیروں تشکر لیے وہ ایک باعث متاثر لگ رہا تھا، لیکن وہی ڈرامے بازی لگ رہا تھا، لیکن تھا نہیں۔ اس کے طنز کرتے شعر سن کر میں بے دلی سے اٹھ کر باہر چلی گئی تو وہ بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے جلانے کے لیے آیا تھا اور وہ کام بخوبی انجام دے کر اب دفع ہو گیا تھا۔ آج صبح فجر کی نماز چھوٹنے کے گلٹ میں باقی ساری نمازیں میں نے وقت پر ہی ادا کر لی تھی، اور اسی وجہ سے مائی ڈیئر شیطان بھی نہیں آیا۔ اس سے یہ برداشت کرنا ہی مشکل تھا کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں اور اپنی فرض نمازوں کو وقت پر ادا کروں۔ خیر اچھا ہی تھا وہ یہاں نہیں تھا۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا جیسے میں اسے مس کر رہی ہوں، کیونکہ تقریباً ہر نماز کے وقت میں ٹنڈی مارنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تھوڑی دیر تک پڑھ لوں گی، لیکن فجر کی نماز ٹوٹنے کا گرد ہر بار آڑے آ جاتا تھا، اور اب تو کچھ دن تک باقاعدگی سے فجر ادا ہونی تھی، تو یہاں مائی ڈیئر شیطان کو ٹانگ اڑانے کے لیے کچھ خاص ملنا نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اور آخر کار وہ آ ہی گیا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب میں ہر روز کی طرح لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھی، ایک بار پھر ناول کھول کر بیٹھی تھی، لیکن آج میں ساتھ ساتھ وقت پر بھی نظر رکھی ہوئی تھی، کیونکہ ہر حال میں 12 بجے تک سو جانا تھا۔ آج پھر تم یہ لے کر بیٹھ گئی ہو، کل صبح نماز رہ گئی تو مجھے الزام نہ دینا، کیونکہ میں ابھی آیا ہوں۔ وہ خود ہی بات شروع کر کے مجھے اپنی باتوں میں الجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے بات انسنی کر دی۔ آج میں نے پتا ہے کیا کیا، تجسس بڑھانے والے انداز میں کہتا وہ مجھے بے ساختہ سوالیہ آبرو اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے آج پھر ایک انسان کو انوکھا طریقہ بتایا ہے جس سے لڑکیوں کو ٹچ بھی کر پائے گا اور کوئی اس پر الزام بھی نہیں لگا پائے، اور مجھ تک تو بات آئے گی ہی نہیں۔ اپنا کارنامہ ایسے بتا رہا تھا جیسے کوئی تیر مار لیا ہو۔ تو میں کیا کروں، گڑ کھا کے مر جاؤں؟ میں خاصے تپے ہوئے انداز میں بولے تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ تم بھی کوئی اصول بنا لو جس سے اگر کبھی تم کسی نامحرم کو چھو لو تو کوئی تمہارے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے، اور ویسے بھی لڑکیوں کا کردار تو کسی نازک شیشے کی طرح ہوتا ہے۔ نہایت پراسرار لہجے میں کہتا وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے اللہ کی ذات وہ کبھی میرے کردار پر کسی کی بری نظر نہیں پڑنے دے گا، اور نہ ہی کسی کو میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کا موقع ملے گا۔ وہ یقین لہجے میں نے ایک عزم سے کہا تھا، لوگ کسی لڑکی کی عزت کو اچھالنے کا فریضہ اپنے خاندانی روایتوں سے بھی زیادہ اچھے سے نبھاتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، نہ جانے وہ کوئی سازش کر رہا تھا یا واقعی وارن کر رہا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تو۔ اس نے کافی اونچی آواز میں بولی تھی، لیکن وہ اس سے پہلے ہی غائب ہی ہو چکا تھا۔ میں نے مائی ڈیئر شیطان کی بات کو سرے سے ہی سیریس نہ لیتے ہوئے اسی رات اپنے دماغ کے کوڑے دان میں ڈال دیا۔ پھر اپنا کام ختم کر کے 12 بجے تک سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اس کی باتیں ذہن میں گھوم رہی تھی، لیکن پھر اپنی بے لگام سوچنے سے تھم ہار کر میں سو گئی تھی۔ اس ویکینڈ پر میں اپنی ایک دوست سے ملنے گئی تھی اس کے گھر، لیکن آگے تو نیا ہی کٹا کھلا ہوا تھا۔ خیر جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تو وہ سب لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے آتے دیکھ کر اس کے بھائی وہاں سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ اس کی امی اور بھابھیوں کو سلام کر کے میں نے اپنی دوست کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہیں۔
मैं सर हिलाते हुए उसके रूम की तरफ चली गई। अंदर दाखिल होते ही मैंने देखा कि वो मुंह फुलाकर अपने बेड पर बैठी हुई थी। मैं अपना बैग उसके सोफे पर फेंक कर निकाब को नीचे करके तब से उसके साथ ही बैठी। और जनाब, कैसे रहा ट्रिप? हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए मैंने उससे पूछा था, जो अभी कल ही अपने आप ही के घर गई थी रहने के लिए और एक हफ्ते के बजाय अगले दिन ही वापस भी आ गई। कुछ नहीं हुआ। और तुम पता कर नहीं आ सकती थी? इतने दिन बाद आई हो और ऐसे ही मुंह उठाकर आ गई। वो मेरे गले लगकर हल्की सी खपकी से कह रही थी, मैं तो भाभी से मिलने आई थी और तुम तो बाजों के पास गई थी ना, इतनी जल्दी आ गई। यह सुनकर वह मुझसे अलग हुई और एकदम जोरों शोर से आंसू बहाने लगी। मैंने परेशानी से उसकी तरफ देखा। वो दूसरों को रुलाने वाली आज खुद रो रही थी। क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? मैंने दोनों बाजों से उसे थाम कर आहिस्ता से आवाज में पूछा। यार, तुम वादा करो किसी को नहीं बताओगी। अपने आंसू साफ करते हुए बोली। अच्छा ठीक है, नहीं बताती, तुम बताओ तो सही। मेरे दोबारा पूछने पर उसने मुझे बताना शुरू किया और जैसे जैसे वो बताती गई गुस्से की एक सर्द लहर मेरे अंदर तक तोड़ गई। तुमने वही मना क्यों नहीं किया उन्हें? मेरे पूछने पर वो अपनी जगह पर शर्मिंदा सी हो गई। मैंने मना करने की कोशिश की थी, लेकिन भाजो ने भी कहा कि ले लो सलाम, और ऊपर से बाजू की नंद भी कह रही थी कि मेरे भाई हाथ मिलाकर ही सलाम लेते, तो मैंने ले लिया। अब तुम बताओ मेरी क्या गलती हुई इसमें? पता है मुझे इतना ऑकवर्ड फील हो रहा था वहां, इसीलिए मैं वापस आ गई हूँ। अच्छा, तुम परेशान ना हो, कोई बात नहीं, आइंदा एहतियात करना, हो जाता है कभी कभी। इसे तसल्ली देते हुए मैं वहां से उठी और अपना बैग उठाकर उसके साथ ही बाहर आई। आंटी और भाभी लोग अभी भी लॉन्च में ही बैठे हुए थे। मैंने एक कुर्सी पर बैठते हुए उसके भाई की बेटी को अपनी गोद में उठाया। वह छोटी सी बच्ची बहुत क्यूट थी। तुम आज लंच करके जाना, ठीक है? उसकी छोटी भाभी ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। यार भाभी, आपको पता है ना मैं जिस बदतमीज के साथ आई हूँ उसने आखिर बचा देनी है अगर मजीद 5 मिनट लेट हो गई तो। मैंने अपने भाई का हवाला दिया जो ड्राइंग रूम में मेरी दोस्त के दोनों भाइयों के साथ बैठा हुआ था। कुछ नहीं होता, मैं खुद बात कर लूंगी उससे, वो अभी तक अपनी बात पर कायम थी। फिर किसी वक्त आऊंगी तो जरूर करके जाऊंगी। मैंने सहूलत से इनकार किया तो वह नफी में सर हिलाकर किचन में चली गई। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आंटी से मिलकर और बड़ी भाभी की गोद में उनकी बेटी देखकर मैं आखिर में अपने दोस्त से मिली जो अब नॉर्मल नजर आ रही थी। फिर हम लोग वहां से घर आ गए। मेरा भाई तो किसी टैक्सी ड्राइवर की तरह मुझे बाहर ड्रॉप करके वहीं से बाइक लेकर चला गया और मैं अपना सर झटक कर अंदर चली गई। वहां वहां से मैं सीधा अपने कमरे में गई थी। मेरी अम्मी उस वक्त हमसायों के घर गई हुई थी। उस दिन घर से वापस आकर मैं खासे खराब मूड के साथ अपने सोफे पर बैठी थी जब अचानक वो किसी आंधी तूफान की तरह आया था। आज वो ज्यादा ही खुश लग रहा था। खैर, मेरी तरफ से भाड़ में जाए, ना महसूस अंदाज में मेरे साथ ही सोफे के हैंडल पर ही टिक कर बैठ गया था। यहाँ से शराफत से उठ जाओ, मैं बहुत गुस्से में हूँ और ऊपर से मुझे काफी तब भी चढ़ी हुई है। सो बराए मेहरबानी अपनी तशरीफ का टुकड़ा लेकर यहाँ से दफा हो जाओ तो बेहतर है। एक एक लफ्ज चबाकर कर अदा करते मैंने उंगली से बाहर की तरफ इशारा किया तो वह एक तंजिया मुस्कुराहट मेरी तरफ उछाल कर मेरे सामने बैठकर गौर से मेरे माथे की चढ़ी तेवरी देखने लगा। वहां तो मैंने अपने दोस्त को कोई खास लेक्चर नहीं दिया, लेकिन घर आकर मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी। ऊपर से गुस्सा मुझे अलग आ रहा था और ये तो खैर से मेरी काफी पुरानी आदत थी, ओवर थिंकिंग करके अपना खून जलाने की। और अल्लाह, उससे मैं अपनी अक्ल का रत्ती बराबर भी इस्तेमाल ना करने वाले लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो अब कुछ ज्यादा ही सर चढ़ रहा था। तो वो अजीम हस्ती बाजों के देवर ही थे जिन्हें उसूल बनाने का आइडिया तुम देकर आए थे। कोई यकीन कर सकता है कितना नमौसी परहेजगारी इंसान किसी के मना करने के बावजूद इंसिस्ट कि वो आपसे हाथ मिलाकर सलाम ने, स्पेशली किसी लड़की को। और हैरत तो मुझे इसके साथ वालों पर हो रही है। गुस्से की वजह से मेरी आवाज कुछ ज्यादा ही बुलंद हो गई थी।
میں نے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی میں نے اسے کہا تھا کہ کسی کو انسسٹ کرے. یہ تو اب اس کی فری ول کی وجہ سے اس کے پاس آپشن تھا کہ وہ یا تو عزت سے سر پر ہاتھ رکھتا یا تمہاری دوست کو اپنے اصول کی بنیاد پر انسسٹ کرتا ہاتھ ملانے کے لیے. جواباً وہ بے نیازی سے بولا تھا کوئی جیسے کوئی فرق نہ پڑا ہو. تم کیوں اپنی غلطی مانو گے؟ تمہارے اس چاؤ شرارت کے چکر میں میری دوست کو یہ سب سفر کرنا پڑا. لیکن تمہیں فرق نہیں پڑے گا. میں جانتی ہوں تمہارا تو کام ہی ہے لوگوں کو گمراہ کرنا. میں نے صوفی کی پوسٹ سے ٹیک لگا کر دانت پیس کر کہا. میری بات پر تو اس کو پتنگے ہی لگ گئے تھے. واہ جی واہ، اب پھر میری غلطی ہو گئی. جب اس انسان نے اپنے بے بنیاد اصول بنائے تھے کہ وہ صرف ہاتھ ملا کر سلام لیتا ہے تو تمہاری دوست کو کیوں موت پڑ رہی تھی یہ اصول بتاتے ہوئے کہ وہ بھی کسی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملائے گی. وہ طنزیہ انداز میں کہتا لگ تو زہر رہا تھا لیکن بات پتے کی تھی. یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ فری ول تو اس کے پاس بھی تھی نا. میری بڑبڑاہٹ واضح تھی جو ظاہر اس نے بھی سنی تھی. اس کے لیے اپنی عقل کا درست استعمال ضروری ہے. اب وہ اپنے ٹون میں واپس آ رہا تھا. ہاڑ میں جاؤ تم، تب کر کہتی میں کمرے سے باہر نکل آئی اور اپنا بیگ اٹھا کر اسٹڈی کرنے کے لیے وہیں بیٹھ گئی. دوبارہ کمرے میں جا کر میں اپنا دماغ مزید نہیں کھپا سکتی تھی لیکن وہ شاید دفع ہو چکا تھا. میں نے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی. ایسے ہی دن گزرتے گئے. آج کل زندگی میں کچھ خاص تو نہیں چل رہا تھا، بس وہی معمول کی زندگی تھی اور میں تھی. آج میں عصر کی نماز کے بعد کافی لمبی دعا مانگ کر اٹھی تھی، ورنہ آخری دفعہ شاید 1 مہینے پہلے شق و خضو سے دعا مانگی تھی جس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یا شاید میں سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی. لیکن ایسے ہی قرآن کو بھی 15 20 دن کھولتی ہی نہیں تھی. جو آیات یا صورتیں حفظ تھی وہ پڑھ لی یا سن لی تلاوت، لیکن ایک عجیب سا جو موڈ تھا کہ مصحف کھول کر پڑھنا بہت پہاڑ توڑ کام لگتا ہے. خیر آج کل میری زبان پر ایک گانے کی لیرکس چڑھی ہوئی تھی تو میں اکثر وہی گنگناتے ہوئے پائی جاتی تھی. حالانکہ مجھے میوزک کی ایڈکشن نہیں تھی، بس کوئی اچھی لگی تو گنگنا دیا. ابھی بھی میں فون یوز کرتے ہوئے وہی گنگنا رہی تھی. اب آپ کہیں گے اس میں ایسا کیا ہے تو سنیں اس کے پیچھے کی کہانی. یہ سانگ کی اتنی ہی لیرکس سلفائڈ ناول میں پڑھی، پھر اس کے بعد ایک آدھ بار یوٹیوب پر سن بھی لیا تو زبان پر روانی سے چڑھ گیا. بس پھر میں اس سے اکثر گنگنانے لگی. ایک دن اچانک دماغ میں کلک ہوا جب یہ لائن گنگنائی، دل کہہ رہا ہے گناہگار بن جا. اب اس سے اگلی لائن نے مجھے واقعی سوچ میں ڈال دیا کہ یہ کیا معاملہ ہے بھائی. بہت چین ہے ان گناہوں سے آگے، بہت چین گناہوں سے آگے. یہاں سے اصل بے چینی شروع ہوتی ہے. وہاں ان سنگر صاحب کے مطابق بہت چین ہے. بس پھر میں نے کوشش کی کہ یہ لائن تو بولوں ہی نہ یا پھر یہ سانگ ہی گنگنانا بند کر دوں. آخر جناب میں نے پہلے تھوڑی سی ترمیم کی ان لائن کے بعد کہ دل کی ہر بات ماننے والی تو نہیں. کچھ دن یہ شغل جاری رہا اور پھر یہ لائنز اسکپ کر دی. اس کے بعد خود ہی نامحسوس انداز میں میری زبان سے یہ سانگ ہٹ گیا. شکر الحمدللہ. اب یہاں یہ بات آپ سے کرنے کا کیا مقصد ہوا؟ آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ آپ جب کوئی لیرکس سنیں یا پڑھیں تو ان پر غور کر لیا کریں. میں نے ایک اسکالر سے سنا تھا کہ گانوں کا مین مقصد ہی آپ سے شرک کرواتا ہے. اور آخر میں اس بات سے اختتام کروں گی کہ موسیقی اور آلات موسیقی شیطان کے آلات ہیں. ان سے جتنا ہو سکے بچیں. گو کہ اس پرفتنہ دور میں بظاہر یہ ناممکن لگتا ہے لیکن میرا یقین کرے یہ ممکن ہے. بس آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی ہے خود پر اور بس سمجھو ہو گیا. آپ نے کسی بھی قسم کے میوزک یا گانے کا ایڈکٹ نہیں ہونے دینا خود کو. ختم شد.